العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام في رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة باب يقال له الريان يدخل منه الصائمون أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگوں اور عزیز دوستوں، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا کر رہے ہیں. یہ رمضان المبارک کا مہینہ انتہائی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں عام ہوتی ہیں. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 29 تاریخ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے ایک خطبہ اور ایک تقریر پیش کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بتلایا اور ان کو سمجھایا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قد اضلکم شہر عظیم، کہ اے میرے صحابہ کی جماعت، تمہارے اوپر ایک بابرکت مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے. اللہ کی طرف سے تمہیں ایک بابرکت مہینہ عطا کیا جا رہا ہے. وہ مہینہ بڑا برکتوں والا ہے. شہر مبارک، وہ مہینہ ایسا ہے کہ جس مہینے میں اللہ کی برکتیں اور اللہ کی رحمتیں مسلمانوں کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر متوجہ ہوتی ہیں. اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو سمجھایا اور صحابہ کو بتلایا کہ یہ مہینہ اتنا بابرکت ہے اور یہ مہینہ اتنا مقدس مہینہ ہے. اس لیے مسلمانوں کو اس مہینے میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے اور اللہ کو راضی کرنا چاہیے. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں اور اس تقریر میں آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں ایک رات ایسی رکھی ہے
جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بھی بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، ہم نے اس قرآن کو جو بابرکت قرآن ہے، جو مقدس کلام ہے، اس کلام کو ہم نے شب قدر میں اتارا ہے، لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ شب قدر لیلۃ القدر ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اس رمضان کے مہینے میں ایک شب قدر دی ہے۔ اگر مسلمان اس رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اللہ سے مانگنے لگے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، تو ایک رات میں کھڑا ہونا 1000 راتوں سے زیادہ ثواب مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اگر مسلمان اس مہینے میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اللہ سے مانگنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے۔ اور یہ مت سمجھنا کہ صرف اسی امت محمدیہ پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی امتیں اس دنیا میں آئی، اس امت سے پہلے جتنے نبی آئے، ان کی امتیں آئی، اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام پر بھی روزوں کو فرض کیا تھا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزوں کو فرض کیا تھا، اسی طریقے سے تمہارے اوپر بھی رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اور اس کا مقصد اور اس کا منشا یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی کے عمل کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فإن اللہ تعالی یقول، اللہ تبارک و تعالی عرض کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں الا الصوم، سوائے روزے کے۔ یہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ الصَّوْمَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے، جو مسلمان روزہ رکھتا ہے وہ مجھے راضی کرنے کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، لہذا یہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ فَإِنَّ الصَّوْمَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ میرے لیے ہے، لہذا جب یہ روزہ میرے لیے ہے تو اس کا بدلہ خود میں عطا کروں گا۔ چنانچہ روزے کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی خود عطا کرتے ہیں، اور بعض محدثین بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث کے الفاظ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے کا بدلہ ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں سے، ایمان والوں سے یہ کہتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔
اور جو انسان کسی سے محبت کرتا ہے محبت کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کے نتیجے میں اور اس محبت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی خود مسلمانوں کو اپنے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ انتہائی بابرکت والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں، اور فرضوں کا ثواب آدمی ایک فرض نماز پڑھے گا لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو 70 گنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس لیے کل سے یا پرسوں سے یہ مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں اور اپنے آپ کو اس مہینے کے لیے تیار رکھیں، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اور اپنے آپ کو بیہودہ باتوں سے بچا کر ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ اس لیے کہ جو مسلمان ایمان والے روزہ رکھنے کے بعد بھی گندی چیزوں کو نہیں چھوڑتے، بیہودہ کاموں کو نہیں چھوڑتے، گناہوں کے کاموں کو نہیں چھوڑتے، اپنی زبان کو گناہوں سے نہیں بچاتے، بیہودہ کاموں سے نہیں بچاتے، بیہودہ باتوں سے نہیں بچاتے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو انسان روزہ رکھنے کے باوجود بری باتوں کو نہ چھوڑے، برے کاموں کو نہ چھوڑے، گندی گفتگو کو نہ چھوڑے، گندی باتوں کو نہ چھوڑے، تو پھر فرمایا الیس للہ حاجۃ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس روزے دار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس روزے رکھنے والے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ کھانا بھی چھوڑ رہا ہے، پینا بھی چھوڑ رہا ہے، لیکن اس کا کھانا چھوڑنا بھی بیکار ہے، اس کا پینا چھوڑنا بھی بیکار ہے۔ جب ہم نے روزہ رکھا ہے تو اللہ کے لیے رکھا ہے، جب ہم نے روزہ رکھا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھا ہے۔ جب روزے سے ہم ہو تو زبان کو بھی گناہوں سے بچائیں، جب ہم نے روزہ رکھا ہے کانوں کو بھی گناہوں سے بچائیں، جب ہم نے روزہ رکھا ہے آنکھوں کو بھی گناہوں سے بچائیں، جب ہم نے روزہ رکھا ہے تو جسم کے ہر حصے کو، جسم کے ہر جز کو ہم گناہوں سے بچائیں۔ اگر ہم ایسا روزہ رکھیں گے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کا میدان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب تمام کے تمام لوگ ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیں گے اور جہنمیوں کے لیے جہنم کا فیصلہ فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میں اعلان کریں گے، لوگوں سے کہیں گے اے میرے لوگوں سنو، تم نے دنیا میں روزہ رکھ کر مشقتوں کو برداشت کیا تھا، تم نے دنیا میں روزہ رکھ کر کھانے اور پینے اور اپنی شہوات کو اس لیے چھوڑا تھا، تمہارے دلوں میں میرا ڈر اور میرا خوف تھا، آج دیکھو یہ جنت ہے اور اس کے 8 دروازے ہیں، اور ان 8 دروازوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک VIP دروازہ بنایا ہے، وہ صرف روزے داروں کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان فی الجنت باب، جنت میں ایک دروازہ ایسا ہے یقال له الریان، جس دروازے کا نام ریان ہے، جس کو ریان کہا جاتا ہے، یدخل منہ الصائمون، اللہ تبارک و تعالی اس VIP دروازے سے صرف روزے داروں کو داخل فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جب روزے دار اس VIP دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد ان کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔
दुनिया में इंसान रोज़ा रखता है और रोज़ा रखने के बाद सबसे ज़्यादा अगर परेशानी होती है, सबसे ज़्यादा अगर इंसान रोज़े को महसूस करता है तो वो पानी की शिद्दत और पानी की प्यास को महसूस करता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इस रोज़ेदार को जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएंगे और जन्नत के अंदर दाखिल होने के बाद फिर इसको कभी प्यास नहीं लगेगी। इसलिए मेरे भाइयों और बुजुर्गों, हम रमज़ानुल मुबारक के महीने की कदर करें और इसको अपने लिए बाइसे खैर और बाइसे सआदत समझें। कितने लोग जो पिछले साल रमज़ानुल मुबारक के महीने में मौजूद थे, हमारे साथ रोज़ा इफ्तार करते थे, हमारे साथ नमाज पढ़ते थे, लेकिन वो दुनिया से चले गए। उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया से जाने का फैसला कर दिया, लेकिन अल्लाह ने हमें मौका दिया है, अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है कि हम रमज़ानुल मुबारक का महीना पा रहे हैं। इसकी एक एक मिनट को, इसकी एक एक साथ को अपने लिए बाइसे खैर समझें और उसकी कदर करें और अपने आप को अल्लाह के जिक्र में मशगूल रखें और अपने आप को तरावीह की नमाज में मशगूल रखें। आज तो मुसलमान रमज़ान में न रोज़े रख रहे हैं, न तरावीह की नमाज पढ़ रहे हैं। हदीस शरीफ में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है कि कल क़यामत का मैदान होगा, अल्लाह तबारक व तआला से रोज़ा भी सिफारिश करेगा और जो हम तरावीह में कुरान सुनते हैं, ये कुरान भी अल्लाह के सामने सिफारिश करेगा। रोज़ा कहेगा रब्बी इन्नी मनातुहु अत्ताम वश्शहवात, ऐ मेरे रब, मैंने इसको खाने से और पीने से और शहवतों से रोक रखा था। ऐ अल्लाह, तो आज इसके लिए मेरी सिफारिश को कबूल कर और इसके लिए जन्नत का फैसला फरमा। और जो हम कुरान रात में तरावीह में सुनते हैं, फरमाया हदीस शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला से ये कुरान अर्ज करेगा, कुरान कहेगा रब्बी इन्नी मनातुहु नौमा, ऐ मेरे रब, मैंने इस बंदे को रात में सोने से रोके रखा था। ये रात में कुरान की तिलावत को सुनता था, ये कुरान तरावीह की नमाजों में सुनता था, ये कुरान तहज्जुद में पढ़ता था। ऐ अल्लाह, जब ये कुरान को सुनता था, कुरान को पढ़ता था, तो आज मेरी सिफारिश को कबूल कर और इसके लिए जन्नत का फैसला फरमा। इसलिए हम तरावीह की नमाज को हल्का न समझें, बल्कि मेरे भाइयों, इस तरावीह की नमाज पर अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार अज्र मुतय्यन किया है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हमने कुरान का एक लफ्ज सुना और हदीस के मुताबिक जो इंसान नफिल नमाज पढ़ता है या नफली इबादत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको फर्जों के बराबर सवाब अता करते हैं। और हमने कुरान को सुना, कुरान के एक हर्फ को सुना और कुरान का सवा पारा या 1.5 पारा हमने तरावीह की नमाज में सुना। हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि अल्लाह की तरफ से हमें कितना सवाब दिया जा रहा है, अल्लाह की तरफ से हमें कितना इनाम दिया जा रहा है। इसलिए मेरे भाइयों और बुजुर्गों, हम रमज़ानुल मुबारक के महीने को अपने लिए खैर का जरिया समझें और इसकी कदर करें। और इसकी कदर यही है कि पूरे महीने के रोज़े रखें और रात में हम तरावीह की नमाज पढ़ें और उसके बाद तहज्जुद की नमाज पढ़ें। अगर कुरान पढ़े हुए हैं तो कुरान की तिलावत करें, अगर कुरान पढ़े हुए नहीं हैं, जितनी सूरतें याद हैं उन सूरतों की तिलावत करें। और अगर ये भी नहीं हो सकता तो हम कलीमा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, इस्तिग़फ़ार की ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में कसरत रखें। अगर हम इस तरीके से इस महीने को गुजारेंगे तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए मग़फ़िरत के फैसले फरमाएंगे, जन्नत का फैसला फरमाएंगे। और दुनिया में आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि अल्लाह हमारा दुनिया में राज़ी हो जाए और आखिरत में हमारे लिए जन्नत का फैसला फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को रमज़ानुल मुबारक के महीने